الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں محمد عدیل شہزاد۔ ہم حفیظ طائب کی نظم نعت پڑھ رہے تھے۔ نعت کے پہلے 3 اشعار ہو چکے تھے، آج ہے شعر نمبر 4۔ صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ الفاظ ہیں: صاحب خلق عظیم، عظیم اخلاق کے مالک; صاحب لطف امیم، عام مہربانی کرنے والے، بلا امتیاز مہربانی کرنے والے، مسلمانوں، اہل ایمان اور کافروں کے ساتھ بلا امتیاز مہربانی کرنے والے; صاحب حق حق بات بیان کرنے والے، حق بیان کرنے والے; صاحب شق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے۔ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک، سب کے لیے رحمت، حق بیان کرنے والے اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے تھے۔ سب سے پہلے اہم نکات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالنے والے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، جو چاہتے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، وہ لوگ اب فتح مکہ کا موقع ہے، وہ لوگ مجرم بن کے کھڑے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ان کے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا آج کے دن تم سب آزاد ہو، تم سب کے سب آزاد ہو، مجھے تکلیفیں دینے والے بھی، مجھ پہ ظلم کرنے والے بھی، میرے صحابہ پہ ظلم کرنے والے بھی، سب کے سب جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ وہ بھی آزاد ہیں جو مجھ سے لڑنے کے لیے جنگ بدر میں آئے، وہ بھی آزاد ہیں جو مجھ سے لڑنے کے لیے غزوہ احد کے اندر آئے، غزوہ احزاب کے اندر ہمیں ختم کرنے کے لیے آئے، وہ سب بھی آزاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی کسی کو جو ہے اس کے ساتھ اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے، آپ پہ ظلم کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کبھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ بدلے کے اندر دعائیں دی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال ہوا آپ کے لیے۔ اس دنیا کے اندر بھی رحمت، آخرت کے اندر بھی رحمت۔ اس دنیا کے اندر رحمت کیسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو ان کا مقام دیا ہے، خواتین کو ان کا مقام دیا ہے، بچیوں کو ان کا مقام دیا، وہ بچیاں جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، غلاموں کو ان کا مقام دیا، کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے غلاموں کے لیے بھی وہی پسند کرو، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی وہی پہناؤ، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی وہی کھلاؤ۔ اور جانوروں کے لیے شفقت، جانوروں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، اہل ایمان کے لیے رحمت، اور ان کے لیے بھی جو ایمان نہیں لے کے آئے۔ کفار سوال کیا کرتے تھے کہ اگر ہم نافرمان ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک میرا نبی ان کے اندر موجود ہے میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت ہیں۔ اور قیامت کے دن جب ہر طرف جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں بخشا جاؤں، میرا بھائی بخشا جائے یا نہ بخشا جائے، میری ماں بخشی جائے یا نہ بخشی جائے۔ ماں اتنی محبت کرنے والی وہ چاہے گی میں بخشی جاؤں، میرے بیٹے کا جو بنتا ہے بنے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ہوگا امتی امتی۔ اس دن بھی اپنی امت کے لیے رحمت، جب تک وہ اپنے گناہ گاروں کو، اپنی امت کے گناہ گاروں کو وہ جنت کے اندر نہیں لے کے جائیں گے، تب تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے، رب کا پیغام لے کے آئے کہ یا تو اپنی آدھی امت کو بخشوا لیں یا پھر شفاعت کا اختیار لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا اختیار لے لیا، اور ہر وہ صاحب ایمان جو شرک نہیں کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مغفرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے جو شرک کرتا ہے۔
بغیر شرک جو صاحب ایمان ہے ذرا برابر بھی ایمان اس کے دل کے اندر موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی شفاعت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کرنے والے، حق کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا، انسانیت تک پہنچایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، یہ امت آخری امت، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، اور قرآن مجید آخری کتاب، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو قرآن کی آیات واضح موجود ہیں کہ وہ کذاب ہے، وہ جو ہے جھوٹا ہے، وہ کسی صورت بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور اللہ کا آخری پیغام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تک، لوگوں تک پہنچا دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا دیا۔ تو کہا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ یہ تلمیح بھی ہے، میں نے نیچے لکھا یہ تلمیح بھی ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ کفار کا ایک وفد جس کے اندر ابو جہل بھی شامل ہے، وہ اکٹھے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ سے پہلے جو بھی انبیاء آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا، تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، اس طرح سے کہ ایک پہاڑی پہ ہو، ایک جو ہے وہ دوسری پہاڑی پہ ہو، ان کو الگ الگ کر کے دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا لیا کہ فلاں تاریخ کو آ جانا۔ اب وہ جو ہے 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو اور وہ وفد دوبارہ آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ یہ جو سوال کرتے ہیں ان کا سوال پورا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ ایک ٹکڑا ایک پہاڑی کی طرف ہو، دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ دوسری پہاڑی کی طرف ہو، وہ اسی طرح سے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایمان لے آؤ گے؟ تو کہنے لگے بے شک ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ معجزہ بھی دیکھ لیا، تو کہنے لگے نعوذ باللہ یہ جادو ہے۔ حالانکہ اس کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ جو دوسرے علاقوں سے آئے ان سے بھی پوچھتے تھے فلاں تاریخ رات کے وقت تم نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ بے شک ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے عطا کریں گے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اسی شعر کے اندر صاحب صنعت تکرار موجود ہے۔ صاحب جیسے یہ صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، صاحب کا لفظ جو ہے یہ بار بار استعمال کیا گیا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ صنعت تکرار ہے۔ اسی طرح صنعت تلمیح جو ہے وہ 2 تلمیحات اس شعر کے اندر موجود ہیں، صاحب خلق عظیم اور صاحب شکل القمر۔ ہم کہتے ہیں تلمیح جو ہے وہ کسی تاریخی واقعے، کسی تاریخی شخصیت، قرآنی آیت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، تو صاحب خلق عظیم جو ہے وہ ایک آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم یعنی اخلاق کے سب سے بڑے بلند مرتبے پر ہیں، تو یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق کسی کے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان، تو اس لحاظ سے یہ تلمیح ہے۔ اور اس کے ساتھ صاحب شکل القمر، ابھی میں نے واقعہ سنایا کہ کفار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چاند 2 ٹکڑے کرنے کے لیے کہا، تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو یہ رحمت سے متعلق اس کا حوالہ ہے۔ اور اسی طرح سے کمال اخلاق، ذات اس کی، جمال ہستی، حیات اس کی۔ تو عزیز طلبہ شعر نمبر 5 ہے، شعر نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون،
عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کارزار دہر زمانے کی جنگ، دنیا کی آزمائش، وجہ ظفر کامیابی کی وجہ سکون اطمینان کا باعث، عرصہ محشر قیامت کا میدان، وجہ درگزر معافی کا باعث، معافی کی وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سکون کا باعث ہیں۔ اہم نکات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ سکون اور کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری کہ اس زندگی پہ عمل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اس زندگی پہ عمل کر کے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اس زندگی پہ عمل کر کے انسان سکون حاصل کر سکتا ہے اور دنیا کی آزمائشوں سے نکل سکتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری پریشانیاں کس وجہ سے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت، ایک کتاب اور ایک سنت۔ جب تک تم اس پہ عمل کرتے رہو گے تم پوری دنیا پہ غالب رہو گے، تم کامیاب رہو گے، تم سکون میں رہو گے، اور جب اسے چھوڑ دو گے تو تم ذلیل و خوار ہوگے۔ تو آج امت جو ہے وہ اگر پریشان ہے، پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات چھوڑ دی ہیں۔ اگر بے سکونی ہے تو بے سکونی کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہم نے چھوڑ دی ہیں، ہم نے آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دی ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے جو آپ نے بتایا تھا۔ حالانکہ ایک کامیاب زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، ایسی کامیاب زندگی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مائیکل ہارٹ 1978 کے اندر اس نے ایک کتاب لکھی 100 عظیم آدمی، اس میں اس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو رکھا کہ آپ جیسی کامیاب زندگی کسی نے نہیں گزاری۔ اگر کوئی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آپ کی زندگی پہ عمل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامیاب زندگی، آپ کی زندگی پہ عمل کر کے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آپ کی زندگی پہ عمل کر کے سکون حاصل ہوتا ہے، آپ کی زندگی پہ عمل کر کے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ سکون ہے، وجہ کامیابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں شفاعت کرنے والے ہیں۔ کب؟ جب جو ہے وہ ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، بھائی اپنے بارے میں، ماں اپنے بارے میں، باپ اپنے بارے میں، سب جو ہے وہ اپنے اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ انبیاء جو ہیں وہ بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں۔ اب صرف ایک شخصیت ہیں جو کہہ رہے ہیں امتی امتی، یا اللہ میرے امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت وہ وہاں پہ بھی موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے میں نے پچھلے شعر کی تشریح میں بتایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ چاہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو بخش دوں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے شفاعت کا اختیار لے لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا اختیار لینا پسند کیا۔ اب قیامت کے دن ہر وہ شخص جو شرک سے پاک ہوگا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اس کی مغفرت ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ دل کے اندر ایمان موجود ہے، جتنا بھی گناہ گار ہے اس کی شفاعت کر دوں گا، لیکن اگر شرک ہے تو مشرک کی شفاعت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے اندر اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ کہا جاتا ہے قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ ایک تخت پہ بیٹھے ہوں گے، ایک شخص کو لایا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اس کا نام اعمال جو ہے وہ تولا جائے گا، نیکیاں کم ہو گئی ہیں، برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اس کو فرشتے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کہ جہنم کے اندر ڈال دیں، کہ آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ کریں گے کہ آپ کا امتی ہے، جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے، التجا کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں جیسے میرا نبی کہتا ہے ویسے کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ، جیسا کہتے ہیں ویسا کر لو۔ فرشتے آگے پوچھیں گے آپ کیسا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ دوبارہ جو ہے وہ اس کے اعمال کو تولا جائے، دوبارہ تولیں گے تو نیکیاں کم ہیں، برائیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچی نکال کے نیکیوں والی سائڈ پہ رکھیں گے تو نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور گناہ جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں۔ تو
وہ پوچھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، تو بتائیں گے کہ آپ نے ایک بار مجھ پہ درود پڑھا تھا، یہ درود کی فضیلت ہے، ایک بار پڑھا تھا اور اس کا وزن اتنا، اس کی طاقت اتنی کہ اس نے نیکیوں کو بڑھا دیا اور گناہوں کو کم کر دیا ہے۔ تو اس امت کو بھی جو کہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کر کے بھی اس کو جنت کی طرف بھیجیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی قیامت والے دن شفاعت کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں کامیابی کی وجہ ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں، جیسی زندگی آپ نے گزاری ویسی اپنی زندگی بنا لیں، تو انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک بزرگ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، میں مدرسے کے اندر پڑھنے جایا کرتا تھا کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ مجھے بلا لیتی، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی، مجھے کھانا کھلاتی، مجھے پیسے دیتی، مجھے نئے کپڑے پہناتی، میں بڑا پریشان ہوتا۔ آخرکار ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری شکل جو ہے وہ میرے بیٹے سے ملتی ہے، جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے جو کہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس وجہ سے مجھے اتنی محبت ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزار لیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اسی طرح سے محبت کریں گے کہ یہ تو میرے نبی جیسا دکھتا ہے، اس کی زندگی تو میرے نبی جیسی زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، آپ جیسی زندگی گزارنے سے یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اسی شعر کے اندر صنعت تکرار موجود ہے، جس میں وجہ کا لفظ ہے وہ 2-3 بار آ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ صنعت تکرار ہے۔ دنیا و آخرت کا سہارا تمہاری ذات، دنیا و آخرت کا سہارا تمہاری ذات، دونوں جہاں کے والی و سلطان تم ہی تو ہو۔ ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے، بجا کہیے۔ عزیز طلبہ، ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔